پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کی نوجوان نسل کو، پتہ نہیں کن جیسے بننا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو سوچ سوچ کے دماغ خشک ہو رہا ہے کہ کیا لالچ مل رہا ہے ان کو، پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے اس پر. اسی حال میں اگر خدا نہ خواستہ مر گئے تو بتائیے حضور کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، سچا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ کو کون کہے گا پھر؟ اس لیے اگر میری بات کڑوی بھی لگ رہی ہے تو اسے سنیں، شاید اللہ پاک دل پہ اثر ڈال دے اور شاید اللہ تعالیٰ صحیح چلنے کی توفیق دے دے. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، ابھی انتقال ہوا ان کا قریب میں. میں نے خود ان سے اپنے ان کانوں سے سنا. وہ فرمانے لگے ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوا سلام پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ میں. تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک وہاں بہت بڑے اللہ والے بیٹھے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. تو مولانا فرماتے ہیں میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ اللہ والے کو جانتا ہے نا کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے. تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بات کو گھما لیا، یعنی بات کو چھپا لیا. تو میں نے کہا نہیں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. آپ وجہ بتائیں، اس کو واضح کریں. میرا نام محمد احمد ہے. اپنا تعارف کرایا. آپ بات واضح کریں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع آ رہا ہے سلام پڑھنے کے لیے، کتنا لاکھوں کا مجمع سلام پڑھنے آ رہا ہے، اور میں اللہ نے مجھے ان آنکھوں سے پردے ہٹا رکھے ہیں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں اور ایسے اللہ والے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنا مجمع آ رہا ہے نا سلام پڑھنے کے لیے، ان میں سے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور وہ سلام پڑھتا ہے، حضور اس سے چہرہ پھیر لیتے تھے. اس پر میں رو رہا ہوں کہ ہائے کن مشکلوں سے انہوں نے پاسپورٹ بنوائے، کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے ان بیچاروں نے ویزے لگوائے، ہوٹلوں کے خرچے اٹھائے، کھانے کے خرچے اٹھائے، پتہ نہیں کن کن ارمانوں کو قربان کر کے یہ بیچارے عمرے پہ آتے ہوں گے، حج پہ آتے ہوں گے. بہت سے عاشق تو پراپرٹیاں بیچ کے چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. یہ بیچارے ان مشقتوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور ادھر تو معاملہ کچھ اور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. اس لیے کچھ سوچو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ آج ہی مولوی بن جاؤ، کچھ سوچو تو صحیح کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ناراض نہ ہونا، نہ آنا چھوڑنا، آتے رہنا، لیکن اس کو سوچو بھی ضرور کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ہم سلام پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کے روزے پہ سلام پڑھ کے، آخر میں سلام پڑھ کے ہم روزانہ پھر ہوٹل جاتے تھے. سلام پڑھ کے جو ہی میں فارغ ہوا نا تو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، وہ بھاگا آیا، کہنے لگا جی وہ مجھے آپ سے دعا کرانی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جی میں مدینے میں رہتا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں میں، تو لیکن یہاں کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شاید مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے، مگر میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو میں بہت پریشان ہوں. آپ دعا کریں اللہ مجھے مدینے سے محروم نہ کرے، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی تو ہم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، باہر چل کے بات کرتے ہیں. تو ہم باب فہد سے باہر نکلے.
باب فرات کے سامنے ہی کھڑے ہو کے میں نے ان سے کہا کہ نوجوان تھے، میں نے کہا آپ مدینے میں رہنا چاہتے ہیں؟ کہا جی۔ تو میں نے کہا اگر آپ حضور کو اذیت دے رہے ہو، حضور کو دکھ پہنچا رہے ہو، حضور کو تکلیف دے رہے ہو، تو پھر آپ کیسے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ حضور آپ کو اپنے پڑوس میں رکھیں؟ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ حضور سے محبت کرتے ہیں نا، حضور سے محبت کی وجہ سے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں اور مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کہا بالکل۔ میں نے کہا اگر آپ کو حضور سے سچی محبت ہے تو آپ شکل بھی تو حضور والی بناؤ یار۔ آپ نے تو حضور کے دشمنوں والی شکل بنائی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے میں رہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا دیکھیں دنیا میں دو ہی چہرے ہیں، دو قسم کے چہرے ہیں پوری دنیا میں، تیسرا کوئی چہرہ نہیں۔ ایک چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل کا ہے اور ایک چہرہ کفار کے اسٹائل کا ہے۔ کوئی کٹواتے ہیں، کوئی منڈواتے ہیں، کوئی آدھی کٹواتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے کفار کے اسٹائل ہیں۔ تو دنیا میں دو ہی اسٹائل ہے، ایک اللہ کے نبی کا اسٹائل ہے، ایک کفار کا اسٹائل ہے، آپ کے دشمنوں کا اسٹائل ہے۔ دو چہرے ہیں دنیا میں، ایک ہمارے آقا کا خوبصورت چہرہ اور ایک اللہ کے نبی کے دشمنوں کا چہرہ۔ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ ان دونوں میں سے ایک چوائس کر لیں، پسند کر لیں۔ تو کہا میں تو حضور کا چہرہ پسند کروں گا۔ تو میں نے کہا بس اب آپ توبہ کر لیں۔ کہا جی میرا وعدہ ہو گیا، آج کے بعد داڑھی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد داڑھی کو کچھ نہیں کہیں گے تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مدینے سے کہیں نہیں جائیں گے۔ دعا کروں گا، میں اللہ سے روؤں گا، دعا کروں گا۔ اچھا جب ہم بات کر رہے تھے نا آپس میں، تو مدینے کا ایک اور ساتھی، وہ بھی مدینے میں رہتا ہے، وہ بھی یہ ساری بات کھڑی ہو کے سن رہا تھا۔ یہ ساری بات سن کے وہ تھوڑا سا الگ ہو گیا، فون پہ بات کرنے لگ گیا۔ جب ہم فارغ ہو گئے تو وہ بھی فارغ ہو کے آ گیا۔ میں کہا کس کا فون تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ کہنے لگے میرے بھائی رہتے ہیں کینیڈا میں۔ تو میں ان کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ گاڑی رکھو، مگر وہ تیار نہیں ہوتا۔ آج جو آپ نے مثال دی نا تو میں نے فوراً اس کو فون ملا۔ میں نے کہا بھائی میں مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہوا ہوں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ دنیا میں دو ہی چہرے ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، ایک ان کے دشمنوں کا چہرہ ہے، بتائیں آپ کو کون سا چہرہ پسند ہے؟ اس نے کہا جی بھائی میں بات سمجھ گیا، آج کے بعد داڑھی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ 2018 میں ان میں سے وہ جس نے اپنے بھائی سے کینیڈا میں بات کی نا، اس سے ملاقات ہوئی، تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی بات کر رہی تھی، تو مجھے پرانی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ جو نوجوان اسلام آباد کا جو مدینے میں رہنا چاہتا تھا اور میں نے اس سے بات کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کہا ماشاءاللہ وہ مدینے میں رہتا ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ کہا ماشاءاللہ اس نے بھی اس کے بعد داڑھی کو کچھ نہیں کہا، اتنی بڑی اللہ کا شکر ہے اس کی داڑھی ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لو، انشاءاللہ ہم نے اب اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ لانا ہے، نہ اللہ کا حکم توڑنا ہے نہ اللہ کے نبی کا حکم توڑنا ہے، ساری دنیا قربان کر دیں گے، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟